السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے دوستو اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز پر زور دینا ہوتا ہے، کسی بات کو سچا کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کو بہت اہمیت کے حامل کرنا ہوتا ہے تو ہم قسم کھاتے ہیں اکثر و بیشتر۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ایسی صورت بھی ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وہ بھی 3 مرتبہ 4 مختلف چیزوں کی، جس میں 2 چیزیں جگہ ہے اور 2 پھل ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کے انسان کی وقاریت، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس صورت کو جان کے، اس کا ترجمہ سمجھ کے آپ صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے کہ انسان اشرف المخلوقات کس بنیاد پر ہے۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ تین۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی، ان بہترین چیزوں کی قسم کھائی ہے جو کہ آج کل ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور ان جگہوں پر جاتے بھی ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم انجیر اور زیتون کی۔ زیتون اور انجیر وہ 2 پھل ہیں جو کہ سب سے خاص ہیں، بلکہ انجیر کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا پھل فرمایا ہے، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹلیاں نہیں ہوتی، اور انجیر بہت طاقتور ہوتا ہے صحت کے لیے دماغی طور پر، جبکہ زیتون کے تیل سے آنکھ لگائی جاتی ہے، اسے سر پہ لگایا جاتا ہے، اسے کھایا جاتا ہے، اور یہ ایسا درخت ہوتا ہے جو خشکی میں پیدا ہوتا ہے، نہ یہ کبھی جھڑتا ہے اور نہ یہ کبھی ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 بہترین چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ وَطُورِ سِینِین، اور طور سینا کی۔ اور طور سینا وہ پہاڑ ہے دوستو جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے تھے۔ یہ پہاڑ قابل ذکر، قابل دید ہے، کیونکہ یہاں پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی۔ جگہ کی قسم کھانا مطلب کہ اس چیز کو زیادہ اہمیت کے طور پر بیان کرنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر حج، بیت اللہ اور عمرے کی نیت سے مسلمان آتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جو سب مسلمانوں کو، چاہے رنگ ہو، نسل ہو، اسٹیٹس ہو، اسٹینڈرڈ ہو، سب کو ایک جگہ لا کر اللہ کے دربار میں کھڑی کرتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یہیں سے ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا، یہیں سے دین کی تبلیغ ہوئی تھی۔ یہ بہت خوبصورت، پر منظر، پر وقار اور ہر مسلمانوں کے دل کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین گرامی، آپ کو آگے بڑھانے سے پہلے ان 4 چیزوں کا جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کو علماء کرام کی سوچ سے بتاتے ہیں کہ ان 4 چیزوں جس میں شروع میں پہلے 2 پھل آتے ہیں، زیتون اور انجیر، ان سے مراد علماء نے وہ زمانے لی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ انجیر جو کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے اور حضرت بی بی حوا نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں سے ڈھانپا تھا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام جب طوفان نوح تھم گیا تھا تو ایک چڑیا کو بھیجا تھا کہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خشکی زمین پر غالب آ گئی ہے، تو اس چڑیا نے زیتون کی شاخ لا کر دی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ خشکی طوفان پر غالب آ چکی ہے۔ بعض علماء کرام کے رائے کے مطابق انجیر اور زیتون شام اور فلسطین میں زیادہ پائے جاتے ہیں، اور شام اور فلسطین میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ شام اور فلسطین میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے تھے، اور وہی طور سینا پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بشیرت حاصل ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں۔ اب تک آپ کی معلومات میں اضافہ ہو چکا ہوگا کہ اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں میں مطلب کہ ان جگہوں میں جہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں پہ انبیاء کرام مبعوث فرمائے گئے تھے۔ اب تک کہ آپ کی سوچ میں یہ اضافہ ہو گیا ہوگا کہ انسان کی عظمت و کرامت اللہ نے کس طور پہ بیان فرمائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو جی دوستو، یہی وہ آیت ہے جس کے پیچھے یہ تمام کہانی ہے، جس کے پیچھے تمام مرکزی خیال ہے، جس کے پیچھے تمام نظریہ ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساکھ میں پیدا فرمایا، اسے احسن طریقے سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہترین ساکھ میں پیدا فرمایا، مطلب اس کو تمام جانداروں سے مختلف، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کی نالج، ہر چیز مختلف،
حتیٰ کہ حضرت انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے معاف کردہ بندے تھے جو انسانوں کو ہدایت دینے آئے تھے، لیکن وہ بھی ایک بشر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہترین لوگ تھے اور انہی کی وجہ سے انہوں میں ہدایت پھیلی، انہی کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنا کا درجہ جان سکا، کیونکہ ان کی وجہ سے تو انسان اللہ کو پہچان سکا، اور انسان جب اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے آپ میں اور دوسرے جانداروں میں فرق محسوس کیا ہے کہ اللہ نے انہیں شعور نہیں دیا، اللہ نے ہمیں شعور دیا۔ اللہ نے انہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، جینے کے لیے ہر چیز فراہم کری، لیکن شعور نہیں دیا، وہ شعور جو انسان کو سب سے ممتاز کرتا ہے، وہ شعور جو انسان کو کامیابیوں کی گہری تہی تک پہنچا دیتا ہے، جو اسے اللہ کو ڈھونڈنے میں مجبور کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ رتبہ رکھتا ہے اگر انسان اپنی ریاضت، اپنی عبادت، اپنی توکل میں معروف ہو جائے، اپنے توکل میں، اپنی عبادت میں، اللہ کو ڈھونڈنے میں اتنا معروف ہو جائے، اتنا پر یقین ہو جائے، تو وہ معرفت کے درجے کو بآسانی پا سکتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اس آیت کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ جس طرح پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے احسن تکوین کے بارے میں بات فرمائی، اس کو بہترین ساخت میں پیدا کرنے کے بارے میں بتایا، اسی طرح اس آیت میں اپوزٹ چیز چل رہی ہے، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ کے نزدیک علماء کی دو رائے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو بہت حسن جمال والا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے انسان وقت گزارتا ہے اس دنیا میں، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے، اور بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی جوانی نہیں ہوتی ہے، ایک ایسا لامحال ہے جب انسان مکمل طور پہ کمزور ہوتا ہے، اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے، اسے دوسروں کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح جوان ہو کے اپنے لیے وقت کے لیے اپنے آپ کی آواز نہیں اٹھا سکتا، اسے ہمیشہ سے دوسروں کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ جوان ہو۔ اس اسٹیج پر انسان کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تمہارے پاس حسن و جمال تھا، اب میں نے تمہارا حسن و جمال تم سے لے لیا، اب وہ حسن و جمال ختم ہو گیا تو تمہیں نیچوں سے نیچا کر دیا۔ اور علماء کرام کی دوسری رائے یہ بھی کہ جب انسان سرکشی کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کی قدرت صفات دیکھ کے سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا، سرکشی اور گناہ میں مبتلا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے نیچوں سے نیچا کر دیتا ہے، اسے زمین کی تہی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے، کیونکہ وہ آسمان پہ اٹھنے کے لائق نہیں رہتا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ایک ایسی مضبوطی کی علامت ہے، ایک ایسے خزانے کی علامت ہے، ایک ایسے چیز ملنے کی علامت ہے کہ جب بندہ اس پر عمل کرتا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کے کہے پہ جھک جاتا ہے، تو اس کو وہ اجر ملتا ہے جو وہ سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتی، وہ انتہا اجر جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا اجر عطا فرماتا ہے، لیکن اس اجر کے لیے ایمان لانا فرض ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ۔ پھر کیا چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد جزا کو؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کے لیے کھلی کتاب ہے، اگر وہ انسان اللہ کی صفات کو دیکھے تو اسے احساس ہوگا کہ اس کائنات میں کوئی موجود ہے جس نے انسان کو ساکھ میں پیدا کیا ہے، اس کی خلقت کو سب جانداروں سے مختلف بنایا ہے، لیکن جس انسان نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس نے اپنے آپ کا بہترین فائدہ نہ اٹھایا بلکہ وہ ایمان ہی نہ لایا اور ظالموں میں شمار ہو گیا، تو اس کا شمار ایسے انسانوں میں ہرگز نہیں ہوگا جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، جو اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے جیتے ہیں، بلکہ اس کا انجام اس سے مختلف ہوگا۔ بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا برائیوں کا انتخاب کرنے والے نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، دونوں کی زندگی اور موت برابر ہوں گی؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ۔ کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ حاکم سے مراد حکومت کرنے والا، وہ جو حکومت کرتا ہے، تو جو حاکم ہے وہ اللہ ہے،
لیکن حاکموں سے مراد وہ حاکم جو دنیا کے حاکم ہیں، جو حکومت کرتے ہیں اور جو انصاف اور لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے حاکم جو ہے وہ انصاف سے کام لیں، وہ ہمارے مسائل کو حل کرے، لیکن اللہ تو تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اگر ہمارے حاکموں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں پریشان کیا، لیکن اللہ تو بڑا حاکم ہے نا، تو ہمیں کیوں ڈرنے کی ضرورت کہ وہ ہم پر انصاف نہیں کرے گا، ہمارا احساس نہیں کرے گا؟ کیا وہ ہمیں قیامت کے دن جنت عطا نہیں فرمائے گا ہمارے صبر کے بدلے، ہماری برداشت کے بدلے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ بے شک میرا رب تمام حاکموں سے بڑھ کر ایک حاکم ہے جو میرے ساتھ آسانی فرمائے گا۔ اس صورت سے آپ کو کیا سبق ملا؟ یہ ان 4 چیزوں کے جس میں اللہ نے قسم کھائی ہے، ایک عمدہ چیزیں ہیں۔ ساتھ میں پھر انسان کے احسن تقویم کے بارے میں بیان، اور یہ بھی کہ جس نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے برائی کی تو وہ نیچوں سے نیچا ہو جائے گا۔ اور آخر میں یہ کہ تمام حاکم سے بڑھ کر ایک حاکم ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہمیں یہ چیزیں ایک چیز کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات تو ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی نہ مانی تو آپ کے اشرف ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان اسی لیے بہترین ساکھ میں پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کے راستوں کو جان سکے، اللہ کے احکام کو پہچان سکے، اور اس کی طرف بڑھ کے اشرف سے اشرف مطلب کہ آسمان کی ان اونچائیوں پہ پہنچ جائے جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ انسان اگر عبادت کرے، اس کے پیغام کو پھیلائے اور اس کو سمجھے اور اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صورت 3 پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی بہترین توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں یا اولڈ ہیں تو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیوز کیسی لگی، اور اس میں کیا کیا جو چیزیں تھیں مجھے ایڈ کرنی چاہیے تاکہ میں اگلی بار اور بہترین طریقے سے آپ کو اپنی پریزنٹیشن پیش کر سکوں۔